تو یہ تو کہتے ہیں جی بزرگ اس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو. سائنس بھی مانتی ہے. یعنی آئنسٹائن 70 برس پہلے دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان یہودی تھا. اس نے اس وقت کہا تھا 70 برس پہلے کہ میں نے ریڈیائی دوربین ریڈیو بائنوکولر سے ایک ریڈیائی دوربین سے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ایک کہکشاں دیکھ لی ہے. 2 کروڑ نوری سال. ایک سیکنڈ نوری پتہ کتنا ہوتا ہے؟ 1,86,284 میل. یہ ایک سیکنڈ ہے. خربوں سال کے فاصلے پر میں نے ایک کہکشاں دیکھ لی ہے. یہ 70 سال پہلے سب سے بڑا سائنسدان. مگر اسی کا بیان ہے کہ جہاں تک کائنات کی سرحدوں کا تعلق ہے مجھے 10 لاکھ سال عمر مل جائے میں معلوم نہیں کر سکتا. یہ سائنسدان کہہ رہا ہے. میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی. یہ 70 سال پہلے بڑے سائنسدان کی بات, وہ 1000 سال پہلے غوث پاک. میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. روحانیت کو پہچانے, تصوف کو پہچانے. یہ اس طرح کی اشتہاری اور دوسری باتوں میں نہ آئے. بس دیکھتے ہی رہ گئے. ٹھیک ہے, اسی ویسے اینج ہی دیکھنے ہیں. ساڈے بھی جڑا لیپ ٹاپ اور ٹیب وچ نا دنیا اینج سامنے آتی ہے. تواڈے بزرگ صرف دنیا دیکھتے سن, اسی پوری کائنات دیکھنے ہیں. اینج کر کے چھوٹی وڈی بھی کر لینے. اور یہ اتنے بڑے بزرگ نے جنہوں نے سانو یہ بنا کے دیتے ہیں, لیکن وہ ہے کافر سن, گورے. انہوں نے سانو یہ چیزاں بنا کے دیتی ہیں. 3D ویو بھی ویکھ لینے. جا تواڈے بزرگوں تو پتہ ہی نہیں سی لگتا, جھاڑ پہ جائے تو نماز مغرب دی پڑھ لیندے سن. ہمارا تو بچہ بھی نہیں پڑھتا, وہ دیکھتا ہے ٹائم ٹیبل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں میں ہوں سید آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صحیح اسلام. دین اور اسلام جو مذہب ہے وہ کسی کے باپ کا نہیں ہے, سب سے پہلی بات. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہر کوئی مداخلت کر سکتا ہے جو دین و اسلام کا نالج رکھتا ہو. اس کو اگر لگ رہا ہے کہ حدیثوں میں یہ بات آئی ہے, اس نے سنی ہے, اس کی تحقیق ہے, اور اگر کوئی علماء یا کوئی عام آدمی غلط بیان کر رہا ہے تو ہم اس کو روک سکتے ہیں اور ہم بول سکتے ہیں, ٹوک سکتے ہیں کہ آپ غلط بتا رہے ہو. ٹھیک اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا جو جاہلوں کا سردار ہے اس دور کا, 1400 صدی کے بعد ابو جہل کی طرح ایک جاہل پیدا ہوا جو علماء کے شکل میں ہیں اور اسلام کے لبادے میں ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ٹھیک ہے, پہلے میرے ہی اوپر آ جاتے ہیں. کوئی اگر یہ سوچتا ہوگا آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہے اور بیان کرتے ہو, اس کے اوپر میں داڑھی کے اوپر ایک ٹاپک الگ سے بناؤں گا. لگ بھگ 15 سے 20 منٹ کا لیکچر ہوگا اور داڑھی کے اوپر میں بڑھیا بہترین باتیں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ داڑھی نہ رکھیں. جس کو رکھنا ہے رکھے. سنت رسول ہے, سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے, آج کا ہمارا ٹاپک ہے انجینئر محمد علی مرزا, جاہلوں کا سردار 1400 صدی کے بعد کا. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر عالم نظر آنے والا انسان ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث بتا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے تو وہ حق پر ہے. یہ آپ لوگ ذہن نشین کر لیں. ہر داڑھی ٹوپی والا انسان, نماز پڑھتے دکھنے والا انسان حق پر نہیں ہوتا, کیونکہ اسلام عقیدے پر چلتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے اور عبادتیں دنیا بھر کی بے شمار کر رہے ہو ابلیس کی طرح. ابلیس نے بہت عبادتیں کی تھی, بہت نمازیں پڑھی تھی, بہت اللہ کا فرمانبردار تھا, لیکن اس کا عقیدہ خراب تھا. تو جب عقیدہ ہی خراب ہے تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی ہے دنیا بننے سے پہلے ہی کہ اگر آپ کی عبادتیں لاکھ ہو لیکن عقیدہ خراب ہے تو اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں 73 گروہ ہو جائیں گے, فرقے ہو جائیں گے, اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا, باقی 72 جہنم میں جائیں گے عبادت کرنے کے باوجود. کیونکہ 73 فرقے عبادت کر رہے ہیں, ہر فرقہ حج کر رہا ہے, ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, اذان دے رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے,
صدقہ خیرات زکوٰۃ تمام ارکان پورے کر رہا ہے, قربانی وغیرہ, پھر بھی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 72 فرقے جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے, جس میں سے ایک فرقہ حق ہوگا وہ جنتی ہوگا, اور اس حق فرقے میں کچھ لوگ ترک عبادت, ترک سنت, قضائے فرائض ہوں گے, ان کو سزا دی جائیں گی, واپس ان کو جو ہے جنت میں لے کر چلا جائے گا. ٹھیک ہے. انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کہہ رہا ہوں, کچھ لوگ اس کے بہت بڑے فالوور ہیں اور وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں, اور کئی علماء بھی اس کا رد کر رہے ہیں, ہر فرقے کو غلط بتاتا ہے, لیکن کچھ لوگ اس کے جو فالوور ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں کیوں بولوں ان کے بیچ میں. ارے بھائی, اگر مجھے یہ پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہ کے پیشاب کرنا منع کیا ہے, کھڑے رہ کے پانی پینا منع کیا ہے, اور مجھے کوئی ایسی حالت میں نظر آ رہا ہے تو میں روکنے کی کوشش ضرور کروں گا. اور وہ تو سنتوں کی بات تھی, مگر یہ تو عقیدے خراب کر رہا ہے, جس کے تعلق سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے میرے ولی کے خلاف اوپ بھی کیا, اوپ یعنی منہ بھی کھولا, الف تو دور ہے, اوپ منہ ہی مت کھولو ولی کے خلاف میں, تو یہ آدمی کیا کرتا ہے, اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کیا. اللہ کہتا ہے جس نے اوپ بھی کیا, خلاف میں کچھ بھی بولا ولی کے, اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان شروع کر دیا. اب جو اللہ سے جنگ کا اعلان شروع کر دے وہ ایمان میں بستا ہی نہیں ہے. کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو دنیا میں یہ کہے گا کہ ولیوں کے خلاف کچھ بھی کہو, صحابہ کے خلاف کچھ بھی کہو, اور ہم ایمان میں پھر بھی رہیں گے عبادت کے بلبوتے پر. بیوقوفی ہے یہ, عبادت منہ پر مار دی جائیں گی. کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے رسول کی آواز سے بھی کس نے, میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی کسی نے آواز کو اگر اونچی کر دی, بلند کر دی, اوپر کر دیا آواز, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے پورے اعمال, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کسی کی ہو گئی نا گستاخی کے لیے, تو میں اس کے پورے اعمال ضبط کر لوں گا, 0 سناٹا بچے گا وہ. ٹھیک ہے. اور علماء جو ہوتے ہیں یعنی اولیاء کرام, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں دین کے, اور اللہ نے گستاخی یا پھر ان کے خلاف میں بولنا ہی منع کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ انجینئر مرزا جو ہے یہ ولیوں کے خلاف اکثر کر کے بولتا رہتا ہے. بات پوری سنیے, غور سے سنیے, اچھی لگے گی تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے. ٹھیک ہے. اس بار اس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ ہتھیلی میں دنیا کو رائی کے برابر دیکھ رہا ہوں, اس کا انکار ہے انجینئر کا اس پر. انجینئر بولتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس سے بہتر تو آج کے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے 3D میں اپلیکیشن نکال لی ہے اور 3D میں گھما کر دیکھ رہے ہیں. یہ انجینئر بول رہے ہیں ولی سے بھی بہتر آج کے سائنٹسٹ ہے. یہ ولی کی شان میں گستاخی ہے. کیسے؟ کوئی کہے گا انجینئر تو صحیح کہہ رہے ہیں, ولی نے کہا 3D کے جیسا ایپ بنایا یا گھمایا. نہیں, ایپ تو آج وجود میں آئی اپلیکیشن. غوث اعظم نے اس زمانے میں فرما دیا کہ میں اپنی ہتھیلی میں دنیا کو رائی کے دانے کی برابر دیکھ رہا ہوں. اب رائی کا دانہ تو پورا ہی گھومتا ہے, تمہارا موبائل الٹا پلٹی ہوگا تو دکھے گا کیا؟ موبائل سامنے ڈسپلے رہا تبھی دیکھ سکتے ہو. لیکن غوث اعظم رائی کے دانے کی برابر جو ہے, رائی گول ہوتی ہے, اس کا ڈسپلے پورا راؤنڈ ہوتا ہے اور وہ گھومتی ہے تو بھی دکھتا ہے. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ رائی کے دانے کی برابر دنیا کو دیکھ رہا ہوں. پوری دنیا ان کی نظر میں ایک رائی کے دانے کی برابر ہے. اس بات کو ہم کیسے اصلاح کریں گے؟ کیسے ہم قرآن سے, اللہ کی زبان سے پروف لیں گے؟ کیا ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی ولی, کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ اپنے ہتھیلی میں دنیا کو رائی کے برابر دیکھ سکتا ہے؟ اگر ہم پروف دیکھنے جائیں عقل کے حساب سے کہ کیا اللہ کے جو خاص بندے ہیں, وہ جو نبی ہیں, نبیوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ میں رائی کے برابر دیکھ رہا ہوں؟ نہیں کیا. لیکن ایسا نہیں ہے. اس کے لیے کافی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں. گوبر کھانے والے, اناج میں میلا ملا کے کھانے والے, گستاخی والے, حرام کی پیدائش والے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے رسول کی جو گستاخی کرے وہ حرام کی پیدائش ہے, وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے بھائی. وہ صرف عقل چلا سکتے اور عقل سے مسئلے حل نہیں ہوتے. عشق کی ضرورت ہوتی ہے, یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ دنیا بنی جب سے دنیا ختم ہوں گی تب تک میں اپنے آپ کو حوض کوثر پر دیکھ رہا ہوں,
या फिर उन्होंने ये भी कहा, एक नमाज में बताया कि मैं जन्नत के बागीचों से मैंने अपना जो है अंगूर का गुच्छा देखा, उन्होंने नमाज में हाथ आगे बढ़ाया था, फिर हाथ पीछे कर लिया। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसे आजम तो दुनिया सिर्फ देख रहे हैं, और नबी अलैहि सलाम ने जन्नत के अंदर अंगूर का गुच्छा तक देख लिया। ये तो नबी का हवाला हो गया। वली कैसे देख सकते हैं दुनिया को राई के बराबर, हमें आज इस पर डिस्कस करनी है। तो मेरे भाई, वली ऐसे देख सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि मेरे बंदे, ये हर आम बंदे से भी फरमा रहा है, मेरे बंदे तू मुझे राजी कर ले तो मैं तेरी आंख बन जाऊंगा, हाथ बन जाऊंगा, पैर बन जाऊंगा, कान बन जाऊंगा, तेरी जबान बन जाऊंगा। ये अल्लाह ताला का कौल है। जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि मैं तेरी जबान, आंख, नाक, कान बन जाऊंगा, पैर, हाथ बन जाऊंगा, तो जब उस अल्लाह तबारक व तआला गौसे आजम वली बन गए, उनकी आंख बन गया। तो जब अल्लाह तबारक व तआला उनकी आंख बन गया, तो अल्लाह की जो आंख है, जो वली की आंख है, उसमें अल्लाह अपनी शक्तियां दे देता है वली की, कि वो अल्लाह की ताकत से देख सकते हैं दुनिया को राई के बराबर अपनी हथेली में। ठीक है, लेकिन आपका इनकार है क्योंकि आपको अकल नहीं है, आपके दिमाग में जो है भूसा भरा हुआ है। सोचने वाली बात है, अकल वाली बात है, ठीक है ना। इस बात को समझे। और अगली जल्द ही मेरी जो वीडियो आने वाली है, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, इसने टॉपिक के अंदर अंदर जो है बातें करते करते किधर घुमा देते हैं लोग, मालूम है, टॉपिक बदलते हुए। सिर्फ राई के दाने और हथेली पर करिश्मा बताने के ताल्लुक से बात करना था, लेकिन ये गुस्ताख रसूल, गुस्ताख औलिया क्या कहता है पता है कि ताबईन, तबे ताबईन के ज़माने में तो भाई उन्होंने नहीं देखा दुनिया को, और उन्होंने नमाज यहाँ से वहाँ नहीं पढ़ा। अब उन्होंने देखा भी होगा दुनिया को, नहीं बोला उन्होंने, हो सकता है क्योंकि अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, तबे ताबईन, ताबईन औलिया, उन्होंने उनको भी अल्लाह की कुर्बत का सर्फ हासिल था, तो अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें वो भी शक्तियाँ दी होंगी। ये और बात है कि उन्होंने बोलना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह तो देता है ना उनके बरगज़ीदा बंदों। तो तमाम वलियों ने नहीं कहा, एक ही वली ने कहा है। तो फिर तो ये दूसरे वलियों ने भी देखा है लेकिन उन्होंने नहीं कहा। इसका क्या मतलब दूसरे वली नहीं देख सकते? कि अल्लाह तबारक व तआला दूसरे वलियों की आंख नहीं बन सकता? बन सकता है। इस्लाम एक सिस्टम के हिसाब से चलता है, लेकिन ये गुमराह करने के लिए क्या कहते हैं कि भाई इनके जो बुजुर्ग हैं ये बोलते हैं मैंने फला जगह नमाज पढ़ ली, फला जगह ये कर लिया, दौड़ के मैं यहाँ बैठा हूँ मक्के में नमाज पढ़ ली, ऐसे बताते हैं ये। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गौस पाक जिनको कहते हैं, भाई उन्होंने तो कोई नमाज कज़ा नहीं की, कोई नमाज नहीं छोड़ी, बल्कि वजू के टाइम वाक़या आता है, और आप इंजीनियर खुद बयान करते हो, उन्होंने वजू के टाइम पर शैतान बहकाने आए कि अल्लाह ने आपकी इबादतें कबूल कर ली, अब आपको ज़रूरत नहीं है नमाज पढ़ने की। उन्होंने लोटा फेंक कर मारा और जो पढ़ना था पढ़ा। ठीक है, तो नमाज का जो हवाला है वो कोई वली ऐसे तो मना नहीं करता है कि नमाजें ना पढ़ो वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ तरीक़त की बातें होती है, कुछ अलग अलग होते हैं। मैं तरीक़त की बातें भी लेकर आऊँगा, सूफियाना और तसव्वुफ़ की बातें, उसको भी समझाऊँगा कि क्या होता है, कैसा होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं गौसे पाक की नमाज की तरफ इसने लाया। गौसे पाक ने कभी कोई नमाज कज़ा नहीं की। भाई आप तमाम वलियों को एक साथ मिलाकर ना बोला करें, ठीक है। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, मैं इतनी उम्मीद करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको ज़रूर अपने ग्रुपों में शेयर करें। गुमराही जो है, हमारा ईमान असल है, गुमराही जो है, कितनी भी इबादत करो भाई हमको जन्नत नहीं मिलने वाली है। हमारा अकीदा, ईमान और वलियों का अदब, नबी का अदब, अल्लाह का अदब, कुरान का अदब। अदब ज़रूरी है, बेअदबी से कुछ नहीं होगा, लाख इबादत कर लो, हमें अदब ज़रूरी है भाई, और अदब ही अकीदा और ईमान है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कुछ गलत लगे तो मेरे भाई कमेंट करें, मेरी बातों को बुरा ना माने। और रही बात दाढ़ी, मैं दाढ़ी पर एक बढ़िया सा स्पेशल वीडियो बनाकर छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। आप तकलीफ़ में ना आए, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, मुझ पर ध्यान ना दीजिए, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।